بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ سچ والا کی ویڈیو پر سوم کی جو ویڈیو ہے اس پر قسط نمبر 5 آیت نمبر 186۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے آیت نمبر 186 کی طرف جاتے ہیں۔ یہ آ گئی آیت نمبر 186، یعنی جس بنچ میں 5 آیتوں کے جس بنچ میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے صیام کے حوالے سے، اب یہ اس بنچ کی یہ چوتھی آیت ہے۔ 3 آیتیں میں آلریڈی پیش کر دیا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے صیام کے تعلق سے اس چوتھی آیت میں کیا کہا گیا۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بس جب تجھ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو میں بے شک قریب ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس آیت کا یا ان کلمات کا جسے روزہ کہا گیا اس سے کیا کنیکشن ہے بھی؟ اس کے بعد پھر یہ آیت آگے یہ کہہ رہی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی اصل میں اذا دعانی ہے، میں جواب دیتا ہوں، یعنی پکارنے والے کی پکار کا جب وہ پکارتا ہے مجھے، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے مجھے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اصل میں فلیستجیبوا لی، تو پس چاہیے کہ وہ میرے سے یعنی جواب طلب کریں، انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ بھئی مجھے پکارو، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے میری اس طرح کے کہنے پر جو ہے وہ دوڑے دوڑے آئیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھی پر ایمان لائیں، مجھی پر جو ہے بھروسہ رکھیں، مجھی پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اس بنچ میں صیام کی آیتوں کے جو 5 آیتوں کا جو بنچ ہے اس میں یہ آیت اپنے ان معنی کے ساتھ کیا کر رہی ہے بھئی؟ اس آیت کا اور اس آیت کے الفاظ کا روزے سے کیا لینا دینا؟ بھئی ہم یہ جاننے کے لیے یہ غور و فکر کر رہے ہیں، یہ تدبر کر رہے ہیں کہ جس عمل کو روزہ کہا گیا ہے، پوری دنیا کے علماء جس عمل کو روزہ کہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جس عمل کو روزہ کہہ کر وہ جو ہے صبح سے لے کے رات تک وہ عجیب تماشے کرتے ہیں، تو کیا ان آیتوں میں وہ بات ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے ہم غور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو ہمیں نہیں ملی۔ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پہلے اتنے ٹکڑے کی وضاحت کر دوں، جب میرے بندے، اے رسول، جب میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق، تجھ سے سوال کریں میرے متعلق، تو میں تو قریب ہی ہوں۔ اس پر بہت بھاری اعتراض لگایا ہے سچ والا صاحب نے کہ یہ عبارت اپنے کانٹیکسٹ سے میچ ہی نہیں کرتی، ربط ہی نہیں رکھتی۔ ربط یہ سوم کے بیان کے درمیان میں اچانک ایسی بات کر جانا جو اس مضمون سے مطابقت ہی نہیں رکھتی، یہ اعتراض لگایا انہوں نے کہ یہ قرآن کا مصنف جو ہے، قرآن لکھنے والا، وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ بات کیا ہو رہی ہے اور بات کیا شروع کر دی۔ یہ انہوں نے بہت بڑا اعتراض لگایا، بہت بڑا نقص نکالا ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں مسٹر، تبھی تو میں کہتا ہوں، اور اس مضمون کی میری بہت پوسٹیں اور ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ کتاب بچوں کے ہاتھ میں دینے والی ہے ہی نہیں۔ یہ تو بڑی لائق فائق، بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ادب کے تمام اسالیب موجود ہیں، استعمال کیے گئے ہیں تمام اسالیب جو ادب کے لگتے ہیں۔ اصول تہذیب، لا آف اومیشن کا اصول بھی اس میں جگہ جگہ لگا ہے۔ کسی ذہن میں اٹھنے والے سوال کو حذف کر کے اس کا جواب دے دینا،
وہ حذف کر دیا بیچ میں سے. جواب سے سوال خود بخود ٹریس ہو جاتا ہے. جواب اس طرح کا ہوتا ہے کہ سوال اس سے خود بخود ٹریس ہو جاتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا ہے. خانقاہیت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہ کر دنیا داری ترک کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. خانقاہیت میں، صوفیت میں، مسٹیسزم میں یہ اصول ان کیا ہوتا ہے. تو وقت کے سب سے بڑے عہدیدار رسول سے اگر کوئی استفسار کرے کہ اللہ کا قرب کیا اس طرح ملتا ہے، اس طرح اللہ کا قرب ملتا ہے، تو بتا دو، ان کو بتا دو کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. انی قریب، وہ تو ہے ہی قریب. اللہ تو کہتا ہے کہ وہ تو ہے ہی قریب، وہ دور نہیں ہے کہ تم ایسا ایسا کرو گے تو قریب ہو جائے گا. وہ تو ہے ہی قریب، ہر دم اپنے بندے کے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید 50 کی 16. ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب. صوم کا مقصد قرب الہی نہیں، قرب الہی کا حصول نہیں، بلکہ اس کا مقصد حصول تقویٰ ہے، جو پہلے بتا دیا گیا ہے. اس کی وضاحت میں دے آیا پیچھے. پھر آگے آتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والا جب مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. اب یہ بات بھی قابل غور ہے. وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی اپنی رہنمائی کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہاں بھی لغوی معنی اللہ کے لیے فٹ نہیں آتے. لغوی معنی کیونکہ وہ مرئی اور مادی، ویزیبل اور میٹیریل تو نہیں ہے. وہ نہ ویزیبل ہے نہ میٹیریل ہے، نظر آنے والا بھی نہیں ہے، مادی بھی نہیں ہے. تو اس کو پکارنا اس کا جواب دینا تو ظاہر ہے کہ اس معنی میں تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے کتاب دے رکھی ہے، لہذا پوچھنا اور پکارنا اور جواب دینا یہی ہے کہ اس کتاب میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے. وہ سوال کرنے والے کے سامنے ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، سائل کے سامنے. یہ میٹر حل نہیں ہو رہا ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تدبر کیا گویا کہ اللہ سے پوچھا، قرآن کھل کر تدبر کیا گویا کہ اللہ سے پوچھا، سوال کیا، اس کا جواب مل جاتا ہے. یہ تو ہر مومن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر مومن کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسئلہ موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے. وہ سوال کرنے کے والے کے سامنے ابھر کر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. پھر آگے کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو چاہیے کہ میرے اس جواب کو جو میرے رہنما کتاب کے ذریعے ملا ہے، ان کو دیا گیا ہے، اسے قبول کریں، اس پر لبیک کہیں، میری ہدایات پر، میرے ضابطوں پر عمل پیرا ہوں. ان کو چاہیے، جس سوال کا جواب اس میں موجود ہے، جو پوچھو گے اس میں ملے گا، اس پر عمل پیرا ہوں. پھر آگے کہتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر کامل ایمان لائیں، کامل بھروسہ رکھیں مجھ پر کہ سوال کردہ مسائل کا حل اللہ کے رہنمائی میں جو ملا ہے وہ کام کرے گا، وہ اس کا ایکچول حل ہے، اس مسئلے کا سلوشن ہے. یہ ہے اللہ پر ایمان. پھر آگے کہتا ہے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ درست راہ پا سکیں، رشد پا سکیں، درست راہ پا سکیں. اچھا جی، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ درمیان میں یہ آیت 186 بے ربط ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے، لیکن جو قرآن کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، وہ ہر بات کو گہرائی سے سوچتا جاتا ہے. کئی قسم کے سوالات اس کے ذہن میں جنم لیتے جاتے ہیں، جن کو ان کا رب بخوبی جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے. وہ ظاہری موضوع سے ہٹ کر ضمناً اس کا جواب بھی ہاتھ کیا دیتا جاتا ہے. سیام
سیام بھوکا پیاسا رہنا، یہی چیپٹر چل رہا تھا نا، موضوع تھا سیام بھوکا پیاسا رہنے سے سوچنے والے کے دماغ میں یہ لازمی سوال ابھرتا ہے، کیونکہ تصوف کی یہی اساس ہے نا، تصوف کی اساس جو مسٹیسزم ہے اس کی اساس یہی ہے کہ انسان ترک دنیا ترک لذات کرے گا تو قرب الہی اس کو حاصل ہوگا۔ لہذا اس کے دلیل میں دیتا ہوں، سہل بن عبداللہ تستری، سہل بن عبداللہ تستری بڑے مشہور صوفی ہیں، گزرے ہیں۔ ابن عربی کے حوالے سے لکھتے ہیں، ابن عربی تو صوفیوں کا ابا ہے نا، کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مومن کو لازم ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر اتنا کمزور ہو جائے کہ عبادت کے لائق بھی نہ رہے۔ ملفوظات ابن عربی صفحہ نمبر 289، دیکھا جناب، یہ صوفیت کی اساس۔ لہذا اللہ نے جو دلوں کے حال جانتا ہے، تسلسل سے قطع کر کے ضمناً اس خیال کا جواب بھی دے دیا لگے ہاتھ، جو اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ واقعی یہ کلام اس رب کا ہے جس کا اسٹیٹس یہ ہے، وہ یعلم ما توسوس بہ نفسہ، کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیسے وسوسے کیسے خیالات آتے رہتے ہیں۔ 50/16، 50 کی سورہ۔ سچ والا کو یہ کتاب کا عیب لگ رہا ہے، ہمیں کتاب کا حسن لگ رہا ہے۔ زاویے کا، یہ تو نظر کے زاویے کا فرق ہوا نا۔ اہل نظر کو یہ خوبی نظر آتی ہے، اہل نظر کو یہ خوبی نظر آتی ہے۔ چنانچہ بینجمن ای اسمتھ لکھتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کا طرز تحریر عربی زبان کا اعلیٰ نمونہ ہے، اس کا طرز تحریر عربی زبان کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ سینچری سائیکلوپیڈیا آف نیمز، پیج نمبر 577، دیکھیں جناب، یہ تمام حوالے آپ نیٹ پر نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ سچ والا صاحب ذرا کبھی آمنے سامنے آ جائیں، کبھی ایسا ہو جائے آمنے سامنے آ جائیں آپ، تو میں آپ کی طبیعت صاف کر دوں جناب۔ عوام الناس تو ان فنی باریکیوں کو نہیں جانتی، لیکن اہل علم تو جانتے ہیں نا۔ میں انہی کے ریفرنسز تو دے رہا ہوں، اور وہ بھی اپنوں کے نہیں، اغیار کے۔ اپنوں کی گواہی تو اتنی معتبر نہیں مانی جاتی۔ اور سنیے، پنڈت شانتا رام، پروفیسر اندرا کالج بمبئی، اپنی کتاب محمد صاحب کا جیون چرتر، ہندی میں ہے، یہ لکھتے ہیں کہ میں نے کئی سال تک اس بات پر غور کیا کہ آخر اسلام کیوں اتنی حیرت انگیز ترقی حاصل کر گیا دیکھتے دیکھتے، اس کے اسباب کیا ہیں، کن اسباب کے تحت قرآن کو اتنی شہرت حاصل ہوئی، اتنی کامیابی ملی۔ آخر کار میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے میں پہنچا کہ قرآنی تعلیمات عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ ایک ہر دھرم سے ہر دھرم بھی اس کی تعلیمات میں کوئی عیب نہیں بتلا سکتا، انسانی تہذیب کے معیار سے گری ہوئی ہو، ایسی بات کہ انسانی تہذیب کے معیار سے جو گری ہوئی ہو، کوئی ہر دھرم سے ہر دھرم آدمی بھی نہیں بتا سکتا۔ محمد صاحب کا جیون چرتر، صفحہ نمبر 148۔ بات یہ ہے مسٹر سچ والا کہ آپ کی اس ہرزہ سرائی سے عامت الناس تو متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ جس قوم کو مسلم یا مسلمان کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ مسلمان کرتے ہیں، یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے سرے سے۔ مسلمان کہا جاتا ہے، میرے حساب سے یہ علمی طور پر بہت پیچھے ہیں، بہت پست ہیں، بہت پسماندہ ہیں ذہنی طور پر، اسلام سے کوسوں دور۔ اسلام تو ہے ہی نہیں، تو کئی بار بتا چکا ہوں۔ اسلام کدھر ہے؟ یہ تو مذہب ہے ملا کا ایجاد کردہ، اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو اس کتاب میں، اور اس کو یہ مستور پڑا ہوا ہے، یہ سامنے ہی نہیں ہے۔ اسلام سے کوسوں دور ہے۔ بقول سر جارج برنارڈ شاہ کہتے تھے
Islam is the best of our religion. Islam is the best of our religion. And Muslim are the worst of all the nations. اسلام تو دنیا کا بہترین دین ہے، لیکن مسلم دنیا کی بدترین قوم ہے۔ سچ والا صاحب آپ کا پارا ایسی قوم سے پڑا ہوا ہے جس کی میجورٹی اس سطح کے لوگوں کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس کی میجورٹی اس سطح کے لوگوں کی ہے کہ ایک زمانے میں میرے ساتھ کام کرنے والا ایک ساتھی تھا، ہوا کرتا تھا ڈرائیور، عالم شیر اس کا نام تھا، عالم شیر، 5 وقت کا نمازی، 5 وقت کا نمازی۔ میں نے ایک دن ایسے اس سے پوچھ لیا، یار عالم شیر تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کہنا ہاں آتی ہے۔ کہنا آتی ہے مگر استاد مجھے وہ اپنی زبان میں آتی ہے، ہم کو اپنی زبان میں آتا ہے، ہم کو اپنی زبان میں آتا ہے۔ مجھے اور تجسس ہوا کہ یار یہ اس کی اپنی زبان میں کون سی؟ میں کہا اچھا سناؤ، تو اس نے وہی سورہ فاتحہ سنا دی جو عربی میں سب پڑھتے ہیں۔ میں کہا یار یہ تو عربی میں، کہا نہیں استاد یہ تو ہمارا زبان میں ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے، تبھی میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے سامنے تو آپ کا سودا بکے گا، ممکن ہے، لیکن میں بکنے نہیں دوں گا پھر بھی۔ چلیے آیت 187 سے اگلی قسط میں جائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔